میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دینی طالب علم، یعنی جو ابھی علم حاصل کر رہا ہے، اس کا علم مکمل نہیں ہوا، ابھی علم حاصل کر رہا ہے، وہ دوران تعلیم فوت ہو جاتا ہے، اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، ابھی دینی طالب علم ہے، عالم نہیں بنا، اگر وہ فوت ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان، یہ انبیاء کے نچلے درجے پر ہوگا وہ طالب علم جو علم دین حاصل کر رہا تھا، اگر وہ فوت ہو جائے تو یارو جو ابھی جس کا علم مکمل نہیں ہے، جو ابھی طالب علم ہے، عالم نہیں بنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے بعد اس کو دوسرا درجہ دے رہے ہیں، اور جو مکمل عالم ہوگا لوگوں کے اعمال کو درست کرے گا، لوگوں کے اخلاقیات کو درست کرے گا، لوگوں کے جناب والا ایمان کی اصلاح کرے گا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے انبیاء ہیں یہ کریم ذاتیں ان کو اپنی معیت میں، رفاقت میں اور سنگت میں جگہ عطا فرمائیں گی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی طالب علم رات کو اس نیت سے سو جاتا ہے کہ صبح میں نے اٹھ کے سبق کی تکرار کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو لہٰذا میں آرام کر لوں، تو اس کا سونا بھی ساری رات عبادت ہو جاتا ہے۔ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ علامہ تفتزانی جو شرح عقائد کی کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھتے ہیں، دوسری کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی دینی طالب علم یا عالم کسی بستی میں چلا جائے اور ایک رات قیام کر لے تو اس بستی کے قبرستان میں ندا ہوتی ہے، اے فرشتوں اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لو۔ وہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ قبرستان والے مردے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہو گئی، ہم سے یہ عذاب کیوں اٹھا لیا گیا ہے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے، فرشتوں ان کو بتا دو آج تمہاری بستی میں ایک دینی طالب علم نے یا ایک عالم نے قیام کیا ہے، اس وجہ سے 40 دن کے لیے تمہاری قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جہاں دینی مدرسہ ہوتا ہے اور لوگ چھوٹے چھوٹے بچے توتلی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مدرسے کے مشرق مغرب شمال جنوب 100 گھروں پر، یعنی 400 گھروں پر بیک وقت انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی گناہ گار ہو، وہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، یہ مدرسے کا ہمسایہ ہے، یہ رسوا نہ ہو جائے۔